آپ نے ماشاءاللہ جتنا کام کیا ہے اب تک، وومن امپاورمنٹ کی سمبل ہیں، کنسلٹنٹ بھی رہی ہیں آپ شروع میں جب USAID کے ساتھ رہی ہیں، بہت کچھ لائف میں آپ نے کیا ہے کہ واٹ نیکسٹ؟ کیا آپ نے اپنا ڈریم حاصل کر لیا؟ میں قطعا نہیں کہہ سکتی کہ میں نے سفر کی ابھی پہلی منزل بھی طے کی ہے، شاید میں نے اپنے اہداف بہت اوپر رکھے تو میں نے تو ابھی اس کا عشر اشیر بھی نہیں پایا۔ آپ ماشاءاللہ اتنا علم ہے آپ کے پاس، اس ملک کو فائدہ ہوگا، آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جاتی؟ شاید آپ کا اندازہ نہیں کہ ہم ستاروں پہ کمند ڈالنا چاہتے ہیں، بٹ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ میری منزل کہیں پارلیمنٹ کے قریب بھی ہے، شاید اس سے بہت اوپر ہے، فقیر ہے طبیعت سے۔ اگر آپ کا مقصد جو ہے انسانوں کی فلاح یا لوگوں کے لیے وسیلہ یا لوگوں کے لیے اچھائی بننا ہے تو اس کے لیے ایوان میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ اور ہم ہیں کہ ہمیں ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے یہ مل جائے وہ مل جائے، یعنی ایکسپیکٹیشن، امیدیں، آسیں وہ بہت بڑھ جاتی ہیں۔ آپ کے تو کوئی ایسی میرا خیال نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ میں نے واقعی طمع کبھی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کمی کبھی نہیں کی، اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ مایوس نہیں کرتے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ آپ توقع وابستہ کرتے ہیں تو مایوسی ہوتی ہے۔ سباہت اگر ملک کی وزیر اعظم بن جائے تو سباہت کی 2-3 پرائرٹیز شروع کی کیا ہوں گی؟ اول تو ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر میں اس ملک کی وزیر اعظم بنوں، دیکھیں اسٹیٹ کا کام کیا ہے، پروویژن آف رزق کریم، دین کا حکم کیا ہے، اقرا پڑھو، تو میری ترجیحات میں لوگوں کے لیے رزق کریم کی پروویژن سب سے پہلی ترجیح ہوگی، اس لیے کہ اس کو جب آپ پورا نہیں کرتے تو اسٹیٹ کے پاس لا انفورسمنٹ کا بھی رائٹ نہیں رہتا۔ تو میری سب سے پہلی ترجیح جو ہے یہی 2 ہوں گی، یہ 2 ترجیحات ہیں۔ کسی نبی کو، کسی ولی کو نہ نبوت میں نہ ولایت ملی جب تک کہ انہوں نے تفکر کا سفر نہیں کیا، خود شناسی نہیں کی، پھر جگ شناسی نہیں کی، پھر رب شناسی نہیں کی، اور یہ اسی ترتیب میں ہے۔ اب رب سے بھی نہیں ہم کلام ہو سکتے، اس کو بھی نہیں پہچان سکتے جب تک اندر کا سفر نہ طے کیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دی سیلیبریٹی کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان حاضر ہے۔ آج میرے ساتھ ایک بہت خوبصورت مہمان ہیں، میرے ڈریم گیسٹ ہیں، اور جب میں ان کے سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں ان کے پروگراموں کو تو میں سوچتا ہوں بعض اوقات کہ میں کیسے ان سے بات کروں۔ مشکل گیسٹ ہیں اور ماشاءاللہ ہر چیز پہ کمانڈ ہے ان کی، خواہ اکانومی ہے، خواہ مذہب ہے، کلچر ہے، ہر چیز پہ ماشاءاللہ ان کی مکمل کمانڈ ہے۔ میں ان کا ایڈمائرر بھی ہوں۔ میری مراد ہے سباہت رفیق صاحبہ سے، اور سباہت رفیق صاحبہ جو ہیں، مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وومن امپاورمنٹ کا ایک سمبل بھی ہے، خواتین کے لیے ایک انسپریشن بھی ہیں، اور ایک CEO ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، کوآرڈینیٹر رہی ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اکانومسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی کامیاب موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو۔ السلام علیکم۔ آپ نے اتنے اچھے سے میرا تعارف کروایا کہ میں خود شرمندہ ہو رہی ہوں، تو ان انٹرسٹ آف کمپلیٹ آنیسٹی، ٹرانسپیرنسی، I'd like to admit کہ میری بہت زیادہ انٹلیکچوئل انیڈیکوسی ہے۔ جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ کافی مبالغہ کے ساتھ کہا ہے۔ آپ بھی کثرت نفسی سے کام لے رہی ہیں؟ نہیں، کثرت نفسی سے نہیں، انسان جو ہے نا، جو کبھی اس بھول میں پڑ جائے کہ میں سیکھ چکا ہوں، وہ سیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح بات۔ اچھا میڈم، میں آپ کے بہت سے انٹرویوز دیکھ چکا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ چیزیں ریپیٹ ہوں بار بار۔ آئی ایم کمنگ ٹو دی پوائنٹ۔ آپ نے ماشاءاللہ جتنا کام کیا ہے اب تک، ایز پبلک لائف میں آپ نے کام کیا ہے، ایز انٹرپرینور کام کیا آپ نے، وومن امپاورمنٹ کی سمبل ہیں، کنسلٹنٹ بھی رہی ہیں آپ شروع میں جب USAID کے ساتھ رہی ہیں، بہت کچھ لائف میں آپ نے کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے آج میرے ناظرین کو کہ واٹ نیکسٹ؟ کیا آپ نے اپنا ڈریم حاصل کر لیا؟ کیا آپ نے اپنا آبجیکٹیو حاصل کر لیا، ٹارگیٹ حاصل کر لیا؟ واٹ از نیکسٹ وے فارورڈ؟ میں یہ قطعاً نہیں کہہ سکتی کہ میں نے اپنا ڈریم حاصل کیا ہے، اور میں قطعاً نہیں کہہ سکتی کہ میں نے سفر کی ابھی پہلی منزل بھی طے کی ہے۔ انسان کو وہ گوئٹے کہتا ہے نا کہ ایمز آف اے ہائر آرڈر though they be not entirely fulfilled are in themselves a bigger accomplishment than lower ones entirely achieved۔ تو شاید میں نے اپنے اہداف بہت اوپر رکھے تو میں نے تو ابھی اس کا عشر اشیر بھی نہیں پایا۔ میں انہیں اہداف کو پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے
کوئی ہنٹ تو کرائے ہمیں، آخر کیا ٹارگٹ ہے؟ کوئی پارلیمنٹیرین بننے جا رہی ہیں، کوئی سیاست میں قدم رکھنا ہے، آپ ماشاءاللہ اتنا علم ہے آپ کے پاس، اس ملک کو فائدہ ہوگا، آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جاتی؟ شاید آپ کا اندازہ نہیں کہ ہم ستاروں پہ کمند ڈالنا چاہتے ہیں. یہ پارلیمنٹ میں جا کر ہم کیا کریں گے؟ پارلیمنٹ جو کر رہی ہے، گڈ لک ٹو دیم، بٹ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ میری منزل کہیں پارلیمنٹ کے قریب بھی ہے، شاید اس سے بہت اوپر ہے. لیکن لوگ آپ کو اپنی منزل سمجھتے ہیں، کہتی ہیں اتنی پڑھی لکھی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے یہاں وہاں بہت کمی ہے. کہتا ہے وہاں پر پارلیمنٹ میں اچھے پڑھے لکھے لوگوں کا، شاید اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو پھر انسان جو ہے نا وہ کاملیت کے سفر پہ چلے تو زیادہ اچھا ہے. کاملیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ سنت ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ جا کر تو ان کے جو 99 نام ہیں ان کی کوئی ہلکی سی ریفلیکشن بھی دکھا سکیں، اس بڑے آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بن سکیں. تو وہ شاید دنیاوی منصب میں پڑھ کر ممکن نہ رہے، فقیر ہے طبیعت سے. تو جو فقر کا راستہ ہے وہ اقتدار کے ایوانوں سے جاتا نہیں ہے، بدقسمتی سے. تو اگر آپ کا مقصد جو ہے انسانوں کی فلاح یا لوگوں کے لیے وسیلہ یا لوگوں کے لیے اچھائی بننا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایوان میں بیٹھیں یا اقتدار میں بیٹھیں. ممکن ہے عام لوگوں کے ساتھ رہ کے ان کے لیے روزی کا وسیلہ بن جانا. جو ہم انٹرپرینورشپ کرتے ہیں یا جو علم پھیلاتے ہیں، اگر آپ علم کو، اثاثے کو ڈیموکریٹائز کرنے کے سفر پہ ہیں تو اس کے لیے ایوان میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. اور اس میں بیٹھنے کی کوئی بری بات نہیں ہے. جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ یقیناً اس ملک کی بہت خدمت کر رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے جو ہمارے ہاں ابھی نظام رائج ہے اس میں وہاں بیٹھنے کے لیے شاید آپ کو اپنے اصولوں کو تھوڑا بہت جو ہے کمپرومائز کرنا پڑے، اور میں شاید اصولی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوں. تو جہاں ہوں یہاں اس مسئلے پہ بہت آسانی ہے. یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سوچ انسان کی مثبت ہونی چاہیے، اور مثبت سوچ کا مقصد یہی ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پانی کا لفظ جو آپ کے پیاس نہیں بجھا سکتا، اسی طرح بارش کا لفظ آپ کو بھگو نہیں سکتا. آپ زندگی میں ٹریول کرتی ہیں، جاتے ہیں، بڑھتے ہیں آگے، اور جب تک آپ چیزوں کے ساتھ لاؤ زیادہ لگائیں گے یا بہت زیادہ ان سے اٹیچ کریں گے یا اپنے اوپر حاوی کریں گے تو چیزیں آپ سے دور ہو جاتی ہیں اور آپ اپنی منزل سے بھٹک جاتے ہیں. یعنی آپ کو ڈس اون کرنا پڑتا ہے اس زندگی میں آنے کے لیے. اور ہم ہیں کہ ہمیں ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے یہ مل جائے، وہ مل جائے، یعنی ایکسپیکٹیشن، امیدیں، آسیں وہ بہت بڑھ جاتی ہیں. آپ کے تو کوئی ایسی میرا خیال نہیں ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ مجھ میں ابھی تک روح کے ارتقاء کا سفر اتنی آگے تک ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ میں نے واقعی طمع کبھی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے کمی کبھی نہیں کی. سچ بات تو یہ ہے، اور شکر ہے کہ اس نے کبھی مجھے اس امتحان میں نہیں ڈالا کہ میں اپنے آپ کو پرکھ سکوں. تو بس ابھی تک تو توکل اور قناعت اور سنسیریٹی کہ انسان کی روح میں ایک خلوص ہو. اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ مایوس نہیں کرتے. حضرت علی کا قول ہے کہ آپ توقع وابستہ کرتے ہیں تو مایوسی ہوتی ہے. تو میں نے زندگی کے سفر میں لوگوں سے توقعات یا چیزوں سے یا آؤٹ کم سے توقعات وابستہ کی ہیں، اور مایوسیاں کاٹنے کے بعد یہ اندازہ کیا ہے کہ توقع وابستہ نہیں کرنی چاہیے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کیونکہ وہی ایک پورا کرنے والا ہے. باقی آپ کو ہر جگہ سے مایوسی ہی ہوگی. یہ آپ کا یقین تو ہے، اور یقین ہونا بھی چاہیے آدمی کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یقین کی قوت ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہ آپ کو یقین کی قوت ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو کلچر ہے ہمارا، ہم جاتے ہیں، لوگوں سے تعزیت کرتے ہیں، جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، لیکن واپس لوٹتے ہیں تو وہی طمع، وہی ہرس، وہی دنیاوی باتیں. یہ کلچر جو ہمارے اندر ہے، بینگ مسلم ہو کے اور زیادہ حیرانی ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان تو موت پہ یقین رکھتا ہے. اسے پتہ ہے کہ سب چیزیں عارضی ہیں، جو آج میرا ہے وہ کل میرا نہیں ہے، جو میری چیزیں ہیں کل بچے پہنیں گے، جو بچے ہیں وہ آگے ان کے بچے پہنیں گے، مکان، گھر، سب کچھ یہاں چھوڑ جائیں گے. لیکن ڈسپائٹ آل دیٹ پھر یہ ہرس طمع ہماری قوم میں کیوں ہے؟
دیکھیں قبرستان سے واپس آ کر زندگی میں چلتے رہنا یہ شاید کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ دین کا حکم بھی یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے ڈیتھ کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے تو ڈیتھ کو اپنے پہ طاری کر کے ایک مسلسل سوگ کی حالت میں رہنا یا زندگی کو پورا نہ جینا وہ بھی کفران نعمت ہے۔ دیکھیے آپ اپنے بچے کے لیے کوئی بڑی خوبصورت چیز لائیں، بیگم کے لیے خوبصورت چیز لائیں اور وہ بس ایسے کر کے سائڈ پہ رکھتے اور اس کو اتنی خوش دلی سے نہ انجوائے کرے نہ پہنے تو آپ کو یقیناً اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت زندگی دی ہے، اب اگر انسان اس میں رہ کر خود کو لطف سے محروم رکھے گا تو یہ بھی کفران نعمت ہے، تو اس کا بہت بڑا شکر ہے کہ اس کو آپ انجوائے کر کے رہیں۔ تو موت کا ہونا، زندگی کا فانی ہونا آپ کی زندگی میں نائلزم یا قنوطیت کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے۔ ویسٹرن فلسفی میں یہ ایک پرابلم ہے کہ وہ بہت جلدی نائلزم کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی مقصد نہیں کیونکہ آگے موت ہے۔ تو زندگی سے لطف اندوز ہونے میں کوئی خرابی نہیں ہے، ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کے لطف کے اندر اتنے کھو جائیں، اپنی شکم سیری میں اتنے کھو جائیں کہ باقی لوگوں تک اس خوشی کو پھیلانے کے عمل کو روک دیں، یا رشتوں کو بھول جائیں، یا دین میں اس طرح پڑ جائیں کہ اپنے اوپر اتنی زیادہ سادگی اپنا لیں کہ دوسرا شخص دین پہ آنے سے رکے کہ یار میں ایسے نہیں رہ سکتا۔ تو آپ کی وضاقتہ آپ کی زندگی ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لوگ دین سے دور جائیں۔ اگر آپ کی زندگی یا آپ کو دیکھ کر لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اس سے بڑا صوفی عمل کوئی نہیں ہے۔ اور یہی ایک دیکھیں نا، حضرت عثمان غنی تھے، اچھا رہتے تھے، ان کی تو ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، تو اپنی مادہ چیزوں کو استعمال کرنے میں، ان میں خوش ہو کر شکر کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، گویا کہ چلتے رہنا ہی زندگی ہے۔ ہاں، لیکن اس سے اتنا اٹیچ ہو جانا کہ جوڑ کے رکھنا، خرچ نہ کرنا، لوگوں کو ان کے حق سے محروم کر دینا، یہ غلط بات ہے۔ سباہت اگر ملک کی وزیر اعظم بن جائے تو سباہت کی 2-3 پرائرٹیز شروع کی کیا ہوں گے؟ اول تو ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر میں اس ملک کی وزیر اعظم بنوں تو میری سب سے پہلی ترجیح جو ہے، دیکھیں اسٹیٹ کا کام کیا ہے، پروویژن آف رزق کریم، دین کا حکم کیا ہے، اقرا پڑھو۔ تو میری ترجیحات میں لوگوں کے لیے رزق کریم کی پروویژن سب سے پہلی ترجیح ہوگی، اس لیے کہ اس کو جب آپ پورا نہیں کرتے تو آپ کے پاس، اسٹیٹ کے پاس لا انفورسمنٹ کا بھی رائٹ نہیں رہتا۔ حضرت عمر نے ہاتھ کاٹنے کی سزا موقوف کر دی، یہ سوچ کر کہ اس ہاتھ نے روٹی کی چوری کی اور میں نے اس تک نہیں پہنچایا۔ تو میری سب سے پہلی ترجیح جو ہے یہی 2 ہوں گی، یہ 2 ترجیحات ہیں، کیونکہ اس ملک میں اتنا پوٹینشل ہے اور اس کی تمام مسائل کی روح جو ہے وہ تعلیم کا نہ ہونا ہے، اور اس کا حل تعلیم کے ہونے میں کہیں مثمر ہے۔ اور جو پروویژن آف رزق کریم، اس میں امپلیسٹ ڈائمینشن ہے ایڈیکوسی کی، یہ نہیں ہے کہ بس علم برائے روزگار یا علم برائے، نہیں، علم روزگار کا ذریعہ نہیں ہے۔ علم کو، جو ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم نے علم کو روزگار سے جوڑ دیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ نوکری کر سکیں، مقابلے کا امتحان پڑھ سکیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، تو یہ اچھے انسان نہیں بنتے۔ ہاں، عرفان کا راستہ ہے۔ اقرا کا مطلب یہ نہیں تھا روزگار۔ تو دیکھیے آپ کے پاس حکم ہے فہد سے لحد تک، لحد میں آپ نے نوکری نہیں کرنی ہے، تو تعلیم جو ہے اس کو روزگار سے جوڑ دینا، معاش سے جوڑ دینا، یہ گناہ ہے، میرے نظر میں گناہ ہے۔ پروویژن آف رزق کریم کے اندر جو ہے وہ ایک اور چیز ہے، وہ تو اسکل بیسڈ چیز ہے۔ کسی کو کلہاڑی دے کر بھی رزق کریم تو کمایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے۔ اور علم وہ نہیں کہ جو رٹے سے آپ نے پا لیا ہے، کہ فیکٹس جو ہیں وہ ہضم کر کے ریگرجیٹیٹ کر دیے اور تفکر نہیں سیکھا۔ کسی نبی کو، کسی ولی کو نہ نبوت میں نہ ولایت ملی جب تک کہ انہوں نے تفکر کا سفر نہیں کیا، خود شناسی نہیں کی، پھر جگ شناسی نہیں کی، پھر رب شناسی نہیں کی، اور یہ اسی ترتیب میں ہے۔ آپ رب سے بھی نہیں ہم کلام ہو سکتے، اس کو بھی نہیں پہچان سکتے جب تک اندر کا سفر نہ طے کیا ہو، یا دنیا کے اندر رب نہ دیکھا ہو، ہر ایک میں رب نہ دیکھا ہو۔ جب آپ کو ہر ایک میں رب نظر آئے گا، ذرے ذرے میں رب آئے گا، تو آپ محبت کریں گے، رحم کریں گے، اور اس رحم سے، اس جو آپ کی روح کے اندر ایک لوچ آ جائے گا، اس سے آپ لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنیں گے۔
ہمارے جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، لڑکے ہیں، جوان ہیں، وہ روزگار حاصل کرتے ہیں، CS کرتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اور لیکن اس کے بعد جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو غریب بچے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ سرکاری افسر بنتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں آگے. اور یہ کلچر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے ملک کا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بچے آج کل شارٹ کٹ بہت ڈھونڈتے ہیں آگے زندگی کا، اور جو سسٹم اور پالیسی کا فالٹ ہے یا فلا ہے بیسیکلی دیٹ از کنٹریبیوٹنگ ٹو دیئر پاورٹی اور کنٹریبیوٹنگ ٹو دیئر ایشوز اینڈ پرابلمس، جو ان کو جسٹس ایٹ دی ڈور اسٹیپ نہیں ملتا. آج کا بچہ جو ہے اس پہ بہت پریشر ہے، سوشل میڈیا کا پریشر ہے، روزگار کا پریشر ہے. بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں نے یہ کہا یہ کرو، باپ نے یہ کہا کرو، اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی. آپ کیا میسیج دینا چاہتی ہیں ہمارے ایسے پیرنٹس کو کہ ان بچوں کی تربیت جو ہے، علم تو کافی نہیں ہوتا کہ آپ نے پڑھ لیا تو، تربیت مین امپورٹنٹ ہے کہ اگر تربیت کیسے کی جائے ان کی. اچھا، میں اب آپ کا سوال کا اگر تھوڑا سا طویل جواب دوں تو معافی کے پلیز ساتھ، گو ہیڈ، کیونکہ آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے اینڈ اٹ ریکوائرز ملٹیپل لیئرز. تو ایک تو پہلا جو آپ نے فرمایا کہ بیوروکریٹس کے حوالے سے آپ نے خاص طور پر کہا، تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو پالیسی کا آنا ہے وہ پارلیمان کا کام ہے. ٹھیک ہے، جو دستور سازی کا، قانون سازی کا کام ہے وہ پارلیمان کا ہے، اور بیوروکریٹ اس کے امپلیمنٹیشن میں ہے یا اس کی دستور سازی میں اسسٹنس کے لیے ہے، اس کا کام امپلیمنٹیشن ہے. تو پارلیمان کیونکہ اپنا کام نہیں کر رہی، اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہم نے 80 کی دہائی میں جو پارلیمانی ادارے جو دوبارہ بنائے وہ میونسپل ایشوز پہ بنا دیے. 3 لیئرز ہیں. آپ کی پارلیمنٹ ہے جو نیشنل ہے، اس میں سینٹ بھی آ جاتی ہے، اس میں پھر آپ کی پروونشل ہے، پھر آپ کے میونسپل ادارے ہیں. تینوں کے علیحدہ علیحدہ رولز ہیں. نیشنل اداروں کا کام ہے دستور سازی کرنا، ملک کی ڈائریکشن متعین کرنا مختلف شعبوں میں. پروونشل کا وہی رول ہے مگر پروونس کی سطح تک، اور میونسپل کا کام ہے لوکل کام کرنے کا. جب آپ نے نان پارٹی بیسڈ الیکشن کروائے تو لوگوں کا الیکشن کا کوئی دستور یا منشور نہیں رہا. ایک پارٹی کا دوسری پارٹی سے کوئی فرق نہیں ہے. آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم آپ کی سڑک پکی کرائیں گے، آپ کی نالی پکی کرائیں گے، تو آپ کے قانون ساز ادارہ جو ہے وہ میونسپل کام کر رہا ہے. ڈیولپمنٹ بجٹ پہ آپ کے جی ہاں، بیسیکلی ڈیولپمنٹ بجٹ از دا بگیسٹ کرپٹنگ فیکٹر. اب جو لوگ پارلیمان میں جا کر بیٹھے ہیں، بہت معافی کے ساتھ میرے اپنے دوست ہیں ان میں، اور اچھے لوگ بھی بلا شبہ ہیں، مگر بائی اینڈ لارج وہ میونسپل ایشوز پہ منتخب ہوئے ہیں. تو جیسے آپ کا کارپوریٹ میں آپ کے KPIs لکھے جاتے ہیں، آپ کا RNR یعنی کہ ریویو جو ہے وہ اس چیز پہ لکھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا پرفارم کیا. تو اگر میں الیکٹ ہی میونسپل ایشوز پہ ہوئی ہوں تو میرا ریویو، میری عوام اسی چیز پہ لکھے گی کہ میرے بچے کو نوکری لگی کہ نہیں لگی، میری سڑک پکی ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو اب جب قوم ہی نے اپنا ضمیر جو ہے فروخت کر دیا تو دستور ساز ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا. تو آپ کو ایک بہت اسٹرانگ چینج کی ضرورت ہے ایٹ اے نیشنل لیول، ایٹ اے پروونشل لیول اینڈ اے میونسپل لیول، کہ ادارے اپنا اپنا کام کریں دوبارہ سے. ٹھیک ہے. اور اب ادھر لوگ جو آتے ہیں، یہ ایک تھوڑی اضافی بات ہے، سوال سے علیحدہ ہے. لوگ جو آتے ہیں الیکٹ ہو کے، ان کا بھی میں قصور نہیں سمجھتی ہوں. بھئی اگر میں نے 2 کروڑ سے 20 کروڑ لگا کے الیکشن لڑنا ہے تو بائی ڈیفینیشن معافی کے ساتھ اب یہ کاروبار ہے. کاروبار صحیح. تو کاروبار میں تو ریکوری ہوتی ہے. کوئی آپ کی گفتگو میں ہم بات کر رہے تھے کہ برابر کے ملکوں میں لوگ چائے والے بھی وزیر اعظم بن جاتے ہیں، احمدی نژاد بھی وزیر اعظم بن جاتے ہیں، ابراہیم لنکن بھی پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. تو یہ ان ملکوں میں ہو سکتا ہے جہاں پر ہم اپنے ووٹ کو ایمانداری سے قوم کے لیے دیں. اگر میں نے ووٹ اپنے لیے دیا ہے تو ایسا ہی ہوگا. تو یہ تو آپ کا پہلا سوال کا حصہ ہے کہ جس کرپشن کے ہم پیداوار ہیں تو وہیں سے وزیر آئے گا، اسی کے نیچے سیکٹری ہوگا، تو سیکٹری اپنی ڈائریکشن وزیر سے لے گا. تو یہ جو میں نے پوری اتنی لمبی تمہید باندھی ہے اس میں یہ بنیادی فرق ہے. دوسری بات آگے والدین پہ، تربیت کی بات
جو بہت اہم اور خوبصورت سوال ہے. جب ماں کی گود جو ہے وہ غرض اور مطلب سے بھر جائے گی. جانور ہے نا، وہ بچے کی پیدائش کے بعد کچھ سالوں بعد بھول جاتا ہے کہ میرا بچہ کون تھا، مگر وہ اس کی تربیت پوری کرتا ہے. جبکہ جیسے ہی بلوغت کا سفر شروع ہوگا وہ بچہ اپنے والدین کی شناخت بھول جائے گا. صحیح. تو ممتا کا جذبہ، والدین کا جذبہ جو ہے بڑا پیور ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ایسا ہی ہے انسان سے. انسان وہ معافی کے ساتھ وہ جانور ہے کہ ہم نے اب اس جذبے میں ملاوٹ کر دی ہے. ہم بچوں کو سمجھتے کہ میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، یہ میری انشورنس پالیسی ہے بڑھاپے کی. ہم اس کو فعال شہری نہیں بناتے ٹو گیو سیلف لیسلی، کیونکہ ہم نے دنیا کے سب سے پیور جذبے کے اندر ملاوٹ کر دی ہے. اس جذبے کو کرتے ہوئے بھی اس میں، ٹھیک ہے نا، جب ابراہیم نے بوڑھی عمر میں بچے کو مانگا تھا تو وہ یقیناً اس کی مدد نہیں کر سکتا. زکریا نے بھی بوڑھی عمر میں بچہ مانگا تھا. تو یہ لوگ اپنے بچوں سے کبھی، اب بچے سعادت کریں یہ بچوں کی اچھی تربیت پہ ہے، جو کہ خلوص سے آئے گی، بنا مانگے آئے گی، بنا قید کے، بنا ایموشنل بلیک میل کے آئے گی. اچھا، اس بات ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں تعلیم کا جو ہے سسٹم جو ہے، اس میں بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جو ایک بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک تو ہمارے انگلش میڈیم ہے، باقی اردو میڈیم ہے. ہمارے ہاں بورڈنگ کا جو تصور ہے، جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو تربیت کی جب بات کرتے ہیں، بورڈنگ میں تربیت ہوتی ہے بچوں کی. مجھے اتفاق سے نورانی فاؤنڈیشن میں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہ غریبوں کے بچے تھے بہت زیادہ. کس کے بچے تھے؟ باورچی کے بچے تھے، چوکیدار کے بچے تھے، گارڈ کے بچے تھے. تو اس طرح انہوں نے وہاں ان کو بہت کم سی فیس پر ایک دم ون ٹائم تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں، اس کے بعد وہ رہتے بھی وہاں پر ہیں، ان کے خرچے بھی ہوتے ہیں. میں نے دیکھا کہ بچے کھانے کے بعد، میں وہاں گیا، ایڈریس کیا، کہ 300 بچے بیٹھے ہوئے سامنے، لیکن میں کسی کو مرمرنگ کوئی ایسی آپس میں بات کرتے ہیں دیکھا. بالکل پن ڈراپ سائلنس میں ہماری بات سن رہے تھے. آ کے بچے اچھی طرح انگلش میں بات کر رہے تھے، حالانکہ وہ کالج کے بچے نہیں تھے. آ کے آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے بورڈنگ ہاؤسز زیادہ سے زیادہ ملک میں ہونے چاہیے تاکہ بچوں کی تعلیم زیادہ بہتر ہو؟ جی، تسنیم نورانی صاحب بہت ہی خوبصورت انسان ہے اور میں ان کے اسکول سے واقف ہوں، اور بلا شبہ یہ ایک بہت خوبصورت ماڈل ہے. اور اس ماڈل میں جو زیادہ بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ مشن کے تحت ہے. تعلیم کمرشل نہیں ہے. ایبسولوٹلی. اور مشن کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی ایک خاص دین ہو. ہم سب جو ہیں کرسچن مشنری اسکولس میں بھی گئے ہیں، لیکن جب تعلیم کے اندر پیسہ آ جاتا ہے تو جو طالب علم ہے وہ حصول علم کے اصل جو ہے نا محرکات ان سے دور چلا جاتا ہے، اور اسی لیے اس تعلیم میں سے تربیت نکل جاتی ہے. پرانے زمانے میں بھی بچے جو ہیں کسی شیخ کے پاس تعلیم کے لیے بھیجے جاتے تھے. تو بورڈنگ کا کانسیپٹ نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے، اور ان کو اکثر یعنی بغداد بھیج دیتے تھے، جو بھی اس وقت کا. اسی طرح یورپ میں بھی ایسے ہی تھا. تو تعلیم کا اگر والدین تربیت نہ کر پائیں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ون از بیٹر دین دی ادر. اگر والدین اچھے اس طریقے سے ان کی تربیت کر سکتے ہیں تو اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں ایک شفقت ہے. مین پرابلم جو ہے نا وہ میں سمجھتی ہوں کہ دو جگہ پہ ہے، ایک کمرشل ورسز نان کمرشل. تو آئی وڈ سے یا اسٹیٹ پرووائڈیڈ ایجوکیشن. آپ آج بھی دیکھیے تو یو ای ٹی کا بچہ، میں کیونکہ خود ہم ہائر کرتے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں کی پرابلم ہے. پیرنٹس جو ہیں، میں نے خود دیکھا ہے بعض اوقات جارحانہ انداز میں اساتذہ کی وہ اب عزت ہی نہیں رہی. آپ اور میں کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ استاد جس کو کہتے ہیں کہ اب آپ اس کے غلام ہو گئے، وہ آپ کا آقا ہو گیا نا، تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے پرائیویٹ اسکول. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ ہمارے جو اس وقت معاشرہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو اگنورنس ہے، یا ہمارے جو ایسے لوگ ہیں جو کہ الٹریٹ لوگ ہیں بہت زیادہ، جیسے ہم کہتے ہیں اکثر اوقات منترا ہے کہ 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، ہر ایک کی زبان پہ یہی چڑھا ہوا ہے 3 کروڑ بچے ہیں. کب سے سن رہے ہیں؟ 8-10 سال سے تو میں سن رہا ہوں اس بات کو، لیکن ان بچوں کو سیٹل کرنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے.
کوئی پالیسی تو ہونی چاہیے نا کہ آخر آپ نے اس کو کس طرح بہتر کرنا ہے. اب یہ جو اگنورنس ہوتی ہے یہ آپ کو تشدد پہ بھی آبادہ کرتی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ کئی اپنے رستے ڈھونڈ لیتے ہیں, ایسی پارٹیوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, آگے لگاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں املاک کو آگے. یہ غربت جو ہمارے یہاں آپ فورس ہی کرتی ہیں کہ آگے کوئی ریوولٹ ہو سکتی ہے, کہیں ایسا مسئلہ ہے؟ دیکھیں میں تو خیر ایم اے گریٹ بلیور ان مالتھوزین اکنامکس. مالتھوزین اکنامکس جو ہے وہ آبادی کو ایسٹ سمجھتی ہے, لائبلٹی نہیں سمجھتی. آپ پچھلے کچھ دہائیوں میں دیکھیے تو جن ممالک نے ترقی کی, وہ چین ہو, وہ جرمنی ہو آفٹر ری یونیفیکیشن, چین ہے, ہندوستان ہے, یہ تمام ملکوں کی ترقی ان کی آبادی سے جڑی ہے. تو آبادی ایک لائبلٹی نہیں ہے, ایک ایسٹ ہے, پرووائڈڈ کہ آپ اس کو پراپرلی چینلائز کر سکیں, چینلائز بھی کریں اور ان کو جابز ملیں, کیونکہ اس سوشل ڈیویڈنٹ اگر وہ کوئی دنیا کی ہنر ہے ان حکومت کے پاس, ادروائز سوشل ڈیزاسٹر ہے نا. آپ نے چائنا کی بات نہیں میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. میں صرف آپ کو چائنا کا بتا دوں کہ چائنا نے 70-75 کروڑ کے قریب جو ہے نا وہ لوگوں کو اوائڈ کیا ڈیو ٹو دی پالیسی. جو پی جی آر پاپولیشن گروتھ ریٹ کو انہوں نے اریسٹ کیا, اس فنامنے کو 70 سے لے کے آخر اب آ کے انہوں نے بڑھایا آ کے. تو ڈیویڈنڈ تب ہے نا کہ اگر وہ ایجوکیٹڈ ہیں, اگر ان کے پاس کوئی ہنر ہے, ادروائز تو سوشل ڈیزاسٹر ہی ہوگا نا ہماری طرح. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھتی ہوں اور اس سے کچھ حد تک متفق ہوں, مگر کہیں پر ہم تھوڑے سے ڈائیورجنٹ ہے. ڈائیورجنٹ اس بات میں ہے کہ یہ کانسیپٹ کہ تعلیم پا کر میں نے نوکری کرنی ہے, یہ ایک کالونائزر کا لیگیسی ہے. ہندوستان میں جب ہم یونائٹڈ تھے, ہندوستان اور پاکستان ایک ہی خطہ تھا, اس میں ہسٹوریکلی کبھی یہ توقع نہیں تھی. ایکچولی تعلیم تو جو ہے وہ امیر لوگ پاتے تھے اپنے شعور کے راستے کے لیے کہ ہم آئین بنائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو تعلیم بذات خود امیر آدمی کی لگژری تھی, رائلز کے بچے پڑھتے تھے. تو تعلیم کو نوکری سے جوڑ دینا یہ ایک ذہنی غلامی ہے کہ میں تعلیم پاؤں گا پھر نوکری ملے گی مجھے. اور یہ سب سے بڑی آئی وڈ سے کہ ڈس آنیسٹی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. دیٹس اے فلوسافیکل بٹ کمنگ بیک ٹو دا پریکٹیکل سائڈ کہ یہ ہماری تعلیم میں مائنڈ سیٹ کیوں نہیں ہے کہ آئی ہیو ٹو بی اے جاب کریٹر ناٹ اے جاب سیکر. یہ ایک بہت بڑا فلا ہے ہمارے تعلیمی نظام میں. اور اگر اسی تعلیمی نظام میں بچوں کو پڑھاتی رہوں گی تو میرے پاس ایک فیلڈ پرومس آف ایجوکیشن ہے جس کو میں آج فیس کر رہی ہوں. کیونکہ لوگ ڈگریز لے کر بیٹھے جن کا کوئی معنی نہیں ہے, جن کا نہ تو شعور ارتقا پا سکا ہے, نہ ہی وہ امپلائیبل ورک فورس بنا سکا ہے. تو سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہی غلط ہے. کیونکہ دنیا کا کوئی ملک ہر شہری کو جاب نہیں دے سکتا. یہ جابس شہری نے خود کریٹ کرنے, اپنے آپ کو خود پروڈکٹیو بنانا ہے. لوگ ہمارے مائنڈ سیٹ میں ہم نوکری کو معیوب سمجھتے تھے, ہمارے خاندان میں کہتے نہیں نوکری ووکری نہیں کرنی, کیا لگی بندی تنخواہ ہے. تو کبھی مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا, یہی خیال تھا کہ ہم نے لوگوں کے لیے روزی کا ذریعہ بننا ہے. تو یہ اس بات پہ میری تھوڑی آپ سے وہ ہے. اس میں اب آپ آ جائیے اس بات پر, اب ریوولٹ کی بات کر, ریوولٹ کی بات پہ میں تیسری پہ ریوولٹ پہ آنا چاہ رہی ہوں کہ ریوولٹ کیوں نہیں آتا ہے. ریوولٹ اس لیے نہیں آتا ہے, پہلے ہندوستان کی بات کر لیتے پھر پاکستان کی بات کر لیتے, اور دونوں میں فرق کیا ہے, اور ہمارے ہاں کیوں ریوولٹ آ سکتا ہے اور وہاں کیوں نہیں آئے گا. تو وہاں پر ایک بہت دیکھیں دین میں بنیادی طور پر فرق موجود ہے. جو ہندو دین ہے اس میں ایک بہت انہوں نے کہ آپ کا جو ہے پنرجنم ہے, نیا جنم ہے. سو لائف میں ایک کنٹینیوٹی ہے. اگر آپ کا ایک لائف غلط ہے تو اگلا ٹھیک ہو سکتا ہے, اور اس لائف میں اگر آپ بیڈ اسٹیشن میں پیدا ہوئے ہیں بطور خاص کاسٹ سسٹم کے حوالے سے, تو اگلے جنم میں آپ کا چانس اس بات پہ ہے کہ آپ یہ زندگی جو ہے یہ جنم سبمیشن اور ہیوملٹی اور ایکسیپٹنس آف اسٹیشن میں گزارے. تو بذات خود ہندوستان کی زمین میں ایک بیج ہے توکل کا, صحیح, ایک بیج ہے سبمیشن کا, رضائے برب پہ راضی ہو جانے کا. تو اس زمین سے آپ دیکھیے بڑے بڑے انویڈر آئے ہندوستان میں, بڑی بغاوتیں کبھی بھی نہیں ہوئی. بغاوتیں امیر لوگ کرتے ہیں, غریب آدمی کی ریوولٹ بہت کم آئی ہے. بغاوت وہ کرتا ہے جس راجا کی پرجا گئی یا اس کی جو ہے رعیت گئی. تو ہندوستان کے آپ کہتے ہیں غریب میں جرت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. یہ جرت نہیں ہے, یہ بہت بڑی جرت ہے کہ یہ جان کر کے میرا حق ہے اور آپ بغاوت کا عالم نہ, یہ صبر ہے. صبر ہے, یہ اس کی کمزوری نہیں ہے, یہ اس کی طاقت. قسمت کا لکھا ہوا ہے.
सर मैं हूँ मुसलमान, हम लोगों के जो है ना ईमान के और नफ्स के 7 मदारिज बताए जाते हैं। रज़ाए बरब का स्टेशन जो है नफ्स राज़िया वो तीसरा है, उसके ऊपर 4 और हैं। तो मुसलमान की ज़िंदगी जो है वो जहद से जुड़ी है। अब उस जहद में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें जो है वो ज़रूरी है कि आसाइशें ही ढूंढनी है, लेकिन लोगों के लिए खैर का रास्ता बनने के लिए ज़िंदगी में एक मुकाम तक जाना ज़रूरी है। तो हर शख्स अपने अपने तरीके से उस सफ़र पे जाता है। तो मुसलमान की फितरत में जहद है। ये कुछ लोग होते हैं जो कि ओवरनाइट तरक्की कर लेते हैं, ओवरनाइट स्टार बन जाते हैं। जैसे कोई ड्रामा आया, मुझे आई रिमेंबर लॉन्ग टाइम बैक, जब मैं नौकरी में था, उस वक्त भी यंग था काफ़ी, तो वो एक ज़ेबा बख्तियार का एक ड्रामा आया था अनारकली। तो उस वक्त तो ये ना मोबाइल थे ना कुछ और थे, टेलीफोन कॉललेस, वो आम फ़ोन हुआ करते थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीबॉडी वो आस्किंग वो खूबसूरत लड़की कौन थी, क्या हसीन खातून। उस वक्त ये पूछ रहे थे आगे, हम डिस्कस करते थे आगे, और वो वाकई ओवरनाइट चली गई, फिर वो इंडिया भी गई आके। इसी तरह हमारे यहाँ आजकल के ड्रामे होते हैं, कोई एक ड्रामा मकबूल हुआ है, ओवरनाइट वो स्टार बन गई। कोई अफसर जो है अचानक प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लग गया, और हर वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ वो जो मर्ज़ी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आगे रखे वही होगा। मैं कहूँगा यार मेरी फ़ाइल, वो कहता अच्छा रखता हूँ। इस कल्चर को क्या कहेंगी आप? क्या वो उनकी जो डिमांड है या जो उनका जॉब है उसकी डिमांड ये है, या उनके अंदर कोई फ़र्क है? मैं तो ये समझता हूँ कि फेसबुक पे फ्रेंड थे, कल वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे लग गए और फेसबुक से उड़ गए, वो नज़र नहीं आते कहीं आके आपको। हाउ कम दे चेंज देमसेल्फ? इज इट अ पॉजिटिव चेंज यू कॉल कि नेगेटिव चेंज है उनके? ब्रिटिश रॉयल्टी का एक शुरू से असूल था कि बादशाह जो है बिना गार्ड्स के आवाम के अंदर मिंगल हो। ठीक है। हमारे हज़रत उमर और तमाम खुलफा जो हैं वो आम आदमी के साथ ही जुड़े हुए थे। जो लोग सिक्योरिटी के अगर मुझे सिक्योरिटी का ख़तरा है एज अ वज़ीर आज़म, तो मुझे वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए। मुझे उन लोगों का से ख़तरा नहीं होना चाहिए जिनकी खिदमत के लिए मुझे चुना गया है या जिनसे मुझे मोहब्बत होनी चाहिए। मैं किसी का मसला कैसे समझ सकती हूँ अगर मैं उसको जानती नहीं हूँ? अगर आप गुनाहों के ज़ुमरे में जाएं तो शैतान को नाफरमानी या सवाल पूछने पे सज़ा नहीं दी थी। अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार दिया, ना सिर्फ उसने बल्कि फ़रिश्तों ने सवाल पूछा कि क्यों सजदा करें, और अल्लाह ताला जवाब देते रहे देते रहे देते रहे, यहाँ तक कि उसके लॉजिक ख़त्म हो गई, मंतक ख़त्म हो गई। तो उसने ये कहा कि मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं इससे बेहतर हूँ। तो हम ये मानते हैं कि एरोगेंस जो है वो तकब्बर वो गुनाह है जिससे बाकी सब गुनाह पैदा होते हैं, क्योंकि तकब्बर से शैतान पैदा हुआ। ठीक है। तो तकब्बर जो है वो तो किसी सूरत में नाजायज़ है, ना होना चाहिए। तो अगर तो वो तकब्बर की बुनियाद पर है तो गलत है, अगर जायज़ मसरूफियत की वजह से है तो उसके लिए हमें भी ज़ाहिर है वो तो कुछ इसमें माशरे की भी ना वासिद साहब एक थोड़ी गलती है। हमारे यहाँ एक चीज़ ये भी ज़रूर है कि हम भी शख्सियत परस्ती करते हैं और मादा परस्ती करते हैं। एक ज़माने में अगर कोई रातों रात अमीर होता तो हम शायद उससे मिलने से कतराते कि इसने जायज़ कमाया कि नाजायज़ कमाया। के अंदर नौदौलतिया है, उसके साथ मिलने में थोड़ी झिझक होती थी कि ये ना हो, और उसकी सताइश नहीं की जाती थी, उसको महफिलों में शरीक नहीं किया जाता था। माशरा जो था बज़ाते खुद एहतसाब करता था, और लोग अगर गलत कमाते थे तो छुपाते थे, बड़ी लंबी लंबी डिस्कशन करते थे, ये मुझे ऐसे मिला, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, क्योंकि ये बुरा समझा जाता था अगर किसी सरकारी अफसर या किसी सियासतदान के पास या किसी कारोबारी के पास यकदम दौलत आ जाए। अब माशरे ने भी वो अपना रोल छोड़ दिया, एहतसाब छोड़ दिया, पूछना छोड़ दिया, ये देख कर के आ गया है बस उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो शायद अगर आप बुज़ुर्गों की इस्तगना के रास्ते पर चलें तो उसको फ़ोन ही ना करें जो नया नया पाया है। जिसने नया नया पाया है और वो रब का बंदा है तो वो खुद आपकी तरफ आएगा। बिल्कुल सही। जिनको दौलत और इक़्तिदार मिलता है ना, इंसुलर दुनिया में रहने लग पड़ते हैं। अंजुमन सताइश बाहमी है, और वो बहुत जल्द अपने आप को, हम पहले बात करें लकड़हारों से जोड़ लेते हैं जो लकड़ियाँ काटने आए हैं। अच्छा लीडर, अच्छा ब्यूरोक्रेट, अच्छा अफसर, अच्छा इंसान वो है जो लकड़हारे और माली में फ़र्क रखे कि माशरे को लकड़हारे की भी मुमकिन ज़रूरत हो
आग पे हाथ तापने के लिए, मगर उस लकड़ी को रिप्लेस करके माली की भी ज़रूरत है जो नई नस्ल के लिए या अगली नस्ल के लिए वो छोड़ जाए। एक बड़े अहम टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। हमारी मुल्क की आबादी का 60-70% जिसे कहते हैं वो देहातों में बसते हैं। देहात की औरत और आपके अंदर एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना? मैं नहीं समझती हूँ, वो मेरे से ज़्यादा मजबूत है। देहात की औरत बहुत मजबूत है। आपका स्टेटस, आपका बुदोबाश, आपकी तालीम, आपकी एजुकेशन, जो ख़यालात आप जिस तरह के रखती हैं वो ख़यालात उनके सोच में नहीं आते। वो सोच नहीं सकती उस बात को जिसको आप सोचती हैं। बहुत डिफरेंस है, जिसे कहते हैं ना पोल्स अपार्ट। अब वो औरत जो है बेचारी देहात में बैठी है, मेरा ये सवाल ये होता है अक्सर औक़ात में पूछता हूँ मैं आके कि क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको सेहत की ज़रूरत नहीं है? क्या उनको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है? सैनिटेशन की ज़रूरत नहीं है? टॉयलेट्स की ज़रूरत नहीं है? इनको पास अच्छे जिसे कहते हैं एक एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है? ये माइग्रेशन क्यों होती है? इसी वजह से होती है ना कि जब वो आते हैं शहर में, अर्बनाइजेशन जो बढ़ रही है इस वजह से होती है ना। आप ये नहीं समझते कि हमने उनके लिए क्या किया है। अगर हम कहते हैं कि ज़चगी में औरतें मरती हैं, नौज़ायदा बच्चे मरते हैं, गांव देहात में क्या पता ये शुगर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, कौन सी बीमारी है। वो तो कहते हैं रात चंगे भले सोए सवेरे फौत हो गए। ये है फ़र्क हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जितना आदमी का स्टेटस अच्छा होता है, पैसा अच्छा होता है, वो अपने चेकअप्स पे बहुत ध्यान करता है, मेडिकल्स करता है, ये करता है, डॉक्टरों से मिलता है। वो कहते हैं हाँ यार मैं सारा थॉरो चेकअप करा लिया, मैनू खुदा ना खास्ता कैंसर भी होने लगे ज़िंदगी से, मैंने देख ली। ये चीज़ें जो हैं अब हम एक बहुत बड़ी खलीज है इसके अंदर आके। आप नहीं समझती कि सरासर एक ज़्यादती है ऐसे कौम के साथ जहाँ के हमारे लिए गंदम खेत आबाद करते हैं, फसलें पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, और हम उनको क्या देते हैं? गुर्बत, बेरोज़गारी, तंगदस्ती, जुल्म। पकाती भी हैं, खिलाती भी हैं और मार भी खाती हैं शौहर से। देखें, अब बहुत से ज़्यादा इसमें जो है ना पहलू हैं। एक बात तो ये कि जो आप एक्सेस टू हेल्थ केयर और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, मगर मैं समझती हूँ कि देहात की औरत आज भी अपनी गोद से मुखलिस है। अगर औरत की मेराज माँ बनना है तो वहाँ की माँ आज भी बेहतर बच्चा पैदा कर रही है, वो तकलीफ़ काट कर भी पैदा कर रही है। तो वो तरबियत में, वालिदैन के साथ जो है सलूक में, माशरे को गिव बैक करने के लिहाज से वो बेहतर शहरी पैदा कर रही हैं आज भी। तो उसके किरदार में अभी भी वो मजबूती मौजूद है जिस रिवायती रोल पे ये कौम बनी थी। तो ये तो उसका एक काबिल तकलीद जो है वो है। हाँ, हमें उसकी ज़िंदगी में जो सहूलियात हैं वो लेके जाने हैं, वहाँ पर माशरे की और हम सब की फेलियर है। और वो फेलियर ना सिर्फ औरतों की तरफ है बल्कि गांव के बच्चों की तरफ भी है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक हम चैरिटी सपोर्ट करते थे, शायद अच्छा ना लगे, हिंदुस्तान की चैरिटी है, पर मैं पूरी दुनिया से ही मोहब्बत करती थी। अब ये जो रीसेंट वाक़यात है उसके बाद शायद हमारे में तफरीक और खलीज ज़्यादा बड़ी हायल हो गई है। एक चैरिटी थी उनकी जो कि चल तो इंग्लैंड से रही थी, और उसकी बुनियादी वजह जो थी उसको जो है अब तो किंग चार्ल्स हो गए, प्रिंस चार्ल्स की वो चैरिटी थी और वो ग्लोबली काम करती थी। मैं उसके हिंदुस्तान के चैप्टर को थोड़ा देखती थी या उसको थोड़ी मुझे अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने ये कहा कि जो दुनिया में स्लम्स का, यानी शहरों में एक बहुत बड़ा इशू है स्लम्स का, कि लोग अंडर एम्प्लॉयड रहते हैं, देखिए पाकिस्तान में भी है। जो आप दाता साहब के बाहर इतने लोग देखते हैं बेघर, ये सब के सब अनएम्प्लॉयड नहीं है। ये कहीं किचन में काम करते हैं, कोई कुक है, कोई बर्तन धोता है, कोई दिहाड़ी का मज़दूर है। वो शहर में माइग्रेंट लेबर है, वो आके काम करते हैं, मगर उन्होंने सब पैसे पीछे भेजने हैं। वो ये पैसे से मकान किराए पे ले लेंगे तो पीछे कुछ नहीं भेज सकते। वहाँ लंगर है, खाना खा लिया। तो ये लिटरली अल्लाह के मुजाहिद हैं जो पेट काट के, मानती हूँ वहाँ ड्रगीज़ हैं, वो शहर की अपनी पैदाइश है। और लेकिन बाय एंड लार्ज ये लोग देहात से आए हुए हैं, दूर दराज से आए हुए काम करने, और ये पीछे तो वो ख्वाह स्लम्स की सूरत में हो, इस सूरत में हो,
बाय मेकिंग श्योर कि गांव के अंदर और वो अपनी तालीम मतलब उनके रिस्क में बरकत डाली जाए। फिर क्योंकि वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं तो एक लल पीरियड आता है कि जब आपने खेत लगा दिया, हार्वेस्ट में टाइम है, गुर्बत का साइकिल है। तो ये प्रॉब्लम एक चीज़ से हल नहीं होती, सिस्टमेटिकली यू हैव टू ब्रेक इट डाउन। बहरहाल जिस चैरिटी में का जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ वो ये करते थे कि वो देहात में उन्होंने लोगों को अंग्रेज़ी सिखानी शुरू की। पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंग्रेज़ी ज़ुबान पे दस्तरस है, और देहात में BPOs बना दिए, कॉल सेंटर्स बना दिए। देहात का BPO जो है वो क्या करता है कि दिन में उसमें औरतें काम करती हैं, रात में मर्द काम करते हैं। दिन में उसने खेती भी की, अब आपने उसको एक सप्लीमेंटल इनकम दे दी जिसके तहत उसका अपने गांव में रहना जो सस्टेनेबल और फीजिबल है। ये कहाँ चल रही है? पाकिस्तान में? ये इंडिया में चल रही है। इंडिया में चल रही रेप्लिकेट होना चाहिए। जी जी, ऐसा रेप्लिकेट होना चाहिए। मैंने 12 हुकूमत से बात भी की। उसका जो इंग्लिश लैंग्वेज का लर्निंग मॉड्यूल था वो भी अवेलेबल करवाया। उन्होंने कहा जी आप फ्री ले लें, क्योंकि चैरिटी लंदन बेस्ड थी एंड दे वर नॉट ओनली वर्किंग इन इंडिया बट दे वर ऑल्सो वर्किंग इन अफ्रीका। तो इसी तरह जब आप यूरोप में जाते हैं तो वहाँ पर छोटे शहरों को सस्टेन करती है स्टेट, कस्बों को, देहात को स्टेट सस्टेन करती है। अमेरिका में फार्मर को सब्सिडी दी जाती है, उससे गंदम खरीद के हम बहा देते हैं, मगर हम ये समझते हैं कि किसी भी मुल्क का जो कैरेक्टर का जो कलीदी सतून है वो देहात और छोटे कस्बे हैं, शहर नहीं है। सर किसान ज़रूरी नहीं कि किसान ही हो, छोटे कस्बे और छोटे शहर, दीन का भी हुक्म है कि छोटे शहर बनाओ। ये जो बड़े यहाँ तो मैडम सब्सिडीज़ वापस ली जा रही हैं जिसकी वजह से बेचारे उनकी हालत बुरी हो रही है। अच्छा, आपसे बहुत बातें तो हमने कर ली इस तरह की, कुछ पर्सनल बातें भी आपसे करें गुज़ारियात में। शादी आपकी पसंद की थी, किस तरह थी? शादी मेरे हस्बैंड के पसंद की थी, मेरी तरफ से अरेंज थी। मैं खामखा प्रिटेंड करूं कि हम कोई बड़े एडवांस लोग थे, बिल्कुल भी। हम एक बड़े बहुत ही कंजर्वेटिव, और जितनी मैंने ये आज़ादी पाई ये मैंने शादी के बाद पाई है, क्योंकि मेरे मियाँ अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दी, वो लिबरल इंसान माशाल्लाह। लेकिन और मेरे वालिद अल्लाह ताला उनको भी लंबी ज़िंदगी दे, वो भी इंटेलेक्चुअली लिबरल थे बट वैल्यूज़ में बहुत कंजर्वेटिव हैं। बाहर की बात नहीं मैं कर रहा, बाहर तो खैर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका चेहरा और उनका अंदर बाहर एक जैसा होता है। हमारे पाकिस्तान में आ जाए ज़रा, तो हम पाकिस्तान की बात करें। आप खूबसूरत हैं, अच्छी शक्ल है, अच्छा कल्चर है आपका, पर्सोना अच्छा है आपका, आप माशाल्लाह पब्लिक लाइफ में चलती हैं, काम करती हैं, तो कुछ ऐसे लोग तो मिलते होंगे जो आप पर भी फ़िदा होते होंगे, आप बड़ी अच्छी हैं, आप बड़ी खूब तारीफ़ें करते हैं कुछ आपकी। खुशामद मैंने कभी पसंद ही नहीं की, और आई थिंक औरत के अपने किरदार में मजबूती हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स जो है वो लाइन क्रॉस करे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, और शायद जो आपने बात की कि आपका एक स्टैचर है, तो मैं इसीलिए ये नहीं कहना चाहती हूँ कि मेरी जो बाकी बहनें हैं जो कि मुमकिन है उनके पास ये सारे वसाइल और ये चीज़ ना हो, तो उनके साथ यकीनन कहीं ना कहीं हरासमेंट होती होगी, मगर अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी, और मैं खुद बड़ी आई गॉट योर दबंग हूँ, तो फिर मतलब जहाँ सारी कल्चर है उतने को सुन भी नाल ही रखे। ख़ास तौर पे आपने बात की ना वुमेन एम्पावरमेंट की, और जो आपको अता करता है ऐसे अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन आपके शौहर नामदार ने आपको दी, आपको इज़्ज़त दी, आपको ताकत दी, शक्ति दी आपको कि ठीक है। जैसे इसी तरह आपने भी उनको एक इंडिपेंडेंस दी है, वो अपने काम में मसरूफ़ है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम भी किया, काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर एक बाहमी एक अच्छी रिलेशनशिप होती है ज़िंदगी में। तो लड़ाई कहाँ नहीं होती, हर जगह थोड़ी बहुत तो हो जाती है ना। अब आप हंसेंगे नहीं इस बात पे। नहीं मेरे मियाँ इतने, अल्लाह ताला हैज़ ब्लेस्ड हिम कि वो इतनी स्ट्रक्चर्ड ज़िंदगी रहते हैं, और मेरी कुछ वालदा की और वालिद की भी तरबियत इसी नौयत की थी कि उन्होंने कभी बच्चों के सामने झगड़ा ही नहीं किया। तो अगर कुछ जो उनके होते होंगे तो दे फाउंड अ वे टू रिजॉल्व इट, कि बच्चों की पढ़ाई हर्ज ना हो, ये ना हो, वो ना हो। तो जो भी उनकी रेजोल्यूशन थी इट वाज बिहाइंड क्लोज डोर्स। तो मेरे और जो मेरे मियाँ हैं वो उससे एक स्टेप आगे थे। अच्छा। तो कहते थे देखो हम ज़िंदगी में बहुत काम कर रहे हैं और हमारा एक सोशल पर्सोना है दोनों का, तो हम लड़ाई का स्केड्यूल बना लेते हैं। तो हमारे किचन में जो वो कैनिस्टर्स हैं ना,
اس کے پیچھے ایک اسکیجول لگا ہوا ہے کہ لڑائی کس دن کے لیے طے کی گئی ہے, تو لڑائی اسی دن ہوتی ہے. اس کے بیچ میں ہم بس آرام سے بات کرتے رہتے ہیں, کوئی ایک دوسرے کو بار نہیں دیتے, کوئی ٹونٹ نہیں مارتے, کچھ بھی نہیں کرتے, بڑی شائستگی سے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اوور ٹائم وہ چالاک ہو چکے ہیں, وہ ڈیٹ اتنی دور کی, تاریخ اتنی دور کی دیتے ہیں, تب تک مسئلہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے. یہ بات ہے کہ آپ کے خاوند کی جنت اس کی ماں کے قدموں میں ہے, تو اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کی جنت دور نہیں کر سکتے. تو اگر خاوند ماں پرست ہے تو اس میں آپ کی خوشی چھپی ہے, اس کو زیادہ چھیڑنا نہیں چاہیے. یہ اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہے. آپ کے میاں تو گورنمنٹ جاب کے نہیں ہیں, وہ تو ماشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں اور بہت ماشاءاللہ ترقی بھی کی ہے. ہم لوگ ہیں, ہم تو ریٹائرڈ سول سرونٹ ہیں, اور جب ریٹائر ہو جاتا ہے آدمی تو گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بیوی کو اسی بات پہ غصہ آتا ہے, ہر لے گھر ہی بیٹھے رہنا ہے, وہ جاؤ باہر بھی نکلو کسی آگے, گھر ہی بیٹھے رہنا. دوسری لڑائی اس بات بھی ہوتی ہے کچن میں گیس کیوں چل رہی ہے, یہ جناب بجلی کا بل کیوں زیادہ آ گیا, گیس کی, اس پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں آ کے. پھر وقت یہ کہتی ہے میرے کچن میں آپ مت غصہ کریں, میرے کوک کو کچھ نہیں آپ نے کہنا آ کے. کوئی ایسا معاملہ آپ کے یہاں تو نہیں ہوتا میرا خیال؟ جی ہماری لڑائی ویسے نا کبھی اس طرح کی چیز پہ نہیں ہوئی, اس لیے کیونکہ وہ بیچارے نے بہت جلدی سیکھ لیا کہ خرچہ اس نے کنٹرول نہیں کرنا. تو انہوں نے قناعت کا راستہ کر کے یہ سوچا کہ میں باہر رہ کے زیادہ کماواں کہ لڑائی نہ ہوئے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں جب بیوی کو خرچہ اچھا ملتا ہو, آمدنی شوہر اچھی دے, تو بیوی خوش رہتی ہے, آگے اپنے پسند کی چیزیں لیتی ہے. دیکھیے زندگی میں ہر انسان کو جو ہے نا مادی چیزوں سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. آئی تھنک آپ کی سول جو ہے اس میں کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. میں پہلے آپ کو فنی بات بتاؤں کہ ہماری لڑائی کس چیز پہ ہوتی ہے. ہماری لڑائی اس چیز پہ ہوتی ہے کہ میرے میاں جو ہیں وہ تھوڑے زیادہ لاجیکل مائنڈڈ ہیں, تو اکثر وہ دین پہ کچھ نہ کچھ بولتے ہیں تو اس پہ ہماری لڑائی ہوتی ہے اور بڑی زوردار ہوتی ہے, اس پہ جہاد ہو جاتا ہے. اچھا وہ بولتے ہیں دین پہ؟ ہاں. تو آپ تو اس سے بھی زیادہ بولتی ہیں ماشاءاللہ. میں تو مولوی ہوں. نہیں میں مولوی ہوں. آپ اندر سے مولوی ہیں؟ میں اندر سے مولوی ہوں. ان کا شکایت یہ ہے کہ میں نے جب آپ کو دیکھا تھا بینک میں تو مجھے تو بڑا لگا کہ یہ تو بڑی شدید ماڈرن قسم کی عورت ہے اور بڑی لبرل عورت ہے, اور میں نے جو ہے اپنی عمر بھر کی قسم توڑ دی کہ پاکستانی عورت سے شادی نہیں کرنی, تو میں نے شادی کر لی. اور مجھے شادی کے بعد پتا چلا کہ آپ تو شدید مولوی ہیں. تو ہماری لڑائی جو ہے اس معاملے پہ اکثر ہو جاتی ہے. اور میں نارملی ان کو پبلک میں ٹوکتی بھی نہیں ہوں, لیکن جب وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو معافی کے ساتھ شوخے ہو جاتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے سارے مینوں بچا لیں گے, تو تب وہ نا کچھ کامنٹس مارتے ہیں. تو اگر میں نے کبھی ان کو پبلک میں ٹوکا تو اس بات پہ ٹوکتی ہوں کہ یہ نہ کہیں. تو ہماری لڑائی اس چیز پہ ہے. شوہر کبھی گنگناتے بھی ہیں, کبھی آپ کو دیکھ کے گانا بھی گاتے ہیں, یا کبھی ایسے شوخی کرتے ہیں؟ آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے ہسبینڈ کی جو والدہ تھی نا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, وہ شدید پیٹریوٹک خاتون تھی. تو میرے میاں میں وطن پرستی کی جو ہے نا وہ ایک خاص حد سے اوپر ہے, اور اس کا آپ کو واقعہ آپ سنانے لگی ہوں کہ ہماری تھوڑی نئی شادی ہوئی, اور ان کی طرف سے پسند کی شادی, اور یہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے, شدید محبت کرتے ہیں. یہ وہ شخص ہیں کہ انہوں نے امریکہ میں ان کی ٹینیورڈ پوزیشن تھی یونیورسٹی میں, وچ مینس لائف لانگ گارنٹی کے ساتھ جاب تھی ان کی. اچھا. تو میرے والد نے شرط رکھی کہ ہم تو نہیں کریں گے لاہور سے باہر, تو اگر آپ واپس آ سکتے ہیں تو بتائیے. اور اس شخص نے بیٹھے اپنا استعفیٰ ٹائپ کر کے تو ای میل بھیج دی پریزیڈنٹ کو. کیا بات ہے. تو یہ آپ قطعاً ان باتوں کو یہ نہ سمجھیے کہ وہ محبت نہیں کرتے, محبت وہ بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ شادی سے پہلے کی محبت ہے نا؟ نہیں, شادی کے بعد اس سے زیادہ محبت ہے. آپ بتائیے کون سا خاوند آپ کو تو اس وقت شادی کا کون سا خاوند ہے جو آپ کو اتنی اسپیس دے؟ یہ تو بات دیکھیں نا, ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ محبت جو ہے وہ آزادی سے ہے. ایک دوسرے کو آزاد رہ کر بھی ایک دوسرے کی طرف آنا, یہ محبت ہے. قید میں محبت نہیں ہوتی. واقعہ یہ ہے, آپ نے پوچھا نا گنگناتے ہیں کہ نہیں گنگناتے. ہماری نئی شادی ہوئی, میں بڑے ذرا ایسے بیٹھ کے اپنے آپ کو, ہر عورت کا شوق ہے, میک اپ ویک اپ سب تیار ہو رہی ہوں, تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اپنا آئی پیڈ لے کر میرے پاس آنکھوں میں آنسو لے کر آئے, کہنے لگے میں تمہیں ایک گانا سنانا چاہتا ہوں. میں نے تو ذرا کرسی ایسے کر کے سیٹ ہو کے بیٹھ گئی کہ یار آمد ہے, گانا کیا سنا ہے, گیس کریں کیا گانا سنا ہے. آپ کے لیے ہنٹ یہ ہے کہ ان کی والدہ بڑی وطن پرست خاتون تھی. اچھا, اے وطن پیارے وطن. جی نہیں, اے پتر ہٹاتے نہیں وکتے. یہ گانا لے کر آئے ہیں وہ. ہاں جی, آنکھوں میں آنسو کے ساتھ میری شان میں پیش کیا. کیا بات ہے. تو گانا گنگنا ہی نہ لیں وہ میرے لیے. ویسے کمال ہے, میں نے کہا شاید تو میری زندگی ہے کچھ طرح کا گانا. دیٹ بینگ سیڈ, وہ بیچارے میرے لیے گاتے ہیں, ان کا گانا. لیکن بیسیکلی سنگنگ میں I've been waiting for a girl like you گانا وہ میرے لیے بڑا شوق سے گاتے ہیں.
پھر اس زمانے میں جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ایک گانا وہ چلتا تھا, ایک لڑکی کو دیکھا. تو گانے شانے تو بڑے گا دیتے ہیں, وہ بڑا چلا گانا, لیکن جو رومانٹک موڈ میں آ کے سنا تھا پتر ہٹاتے نہیں سنایا, گنگناتے. ویسے ان کی اور میری میوزک ملتی ہے, میں گاتی ہوں اور وہ ساتھ میں ڈرمز بجاتے ہیں. تو وہ ہماری بہت ہم آہنگی ہے. لیکن شادی کے کون سے گیت گاتی ہیں؟ پاکستانی پرانے گانے گاتی ہیں, انڈیا کے گاتے ہیں, کون سے گاتی ہیں؟ کلاسیکی گاتے ہیں؟ میں نے موسیقی کو محدود نہیں کیا, ہر طرح کا گاتی ہوں, لیکن سیکھا کلاسیکل ہے اور انجوائے وہی کرتی ہوں. واہ واہ, بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے, کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا. میں استاد حامد علی خان صاحب کے بیٹے اور کبھی کبھی ان سے سیکھتی ہوں. مجھے آج تک جو ہے کلاسیکل زیادہ پسند ہے, نوید کو بھی وہ پسند ہے. تو آپ کون سا گانا آپ کو بہت پسند ہے زیادہ؟ مجھے اتنے زیادہ گانے پسند ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. میرے آئی فون کے اوپر 14,800 گانے ہیں, ایک پہ 8,400 دوسرے پہ. مجھے سبھی چیزیں پسند ہے. میں نے جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو اس سے ڈیل یہ کیا کہ بیٹا آپ پرانا ہمارے ساتھ سنیں گی, اور میں آپ کے ساتھ جتنا بھی آپ فضول, تو آپ مجھ سے لیٹسٹ ریپ گانا بھی پوچھ سکتے ہیں, فضول ترین, اور بہت پرانا کے ایل سیگل سے بھی پیچھے کا بھی پوچھ سکتے ہیں. موسیقی شاید آپ کے موڈ کی عکاس ہے, تو موڈ کے مطابق میں ماڈرن سے ماڈرن اور پرانے سے پرانا سن لیتے. میں بھی کچھ گیت آپ کے ذہن میں آتے ہیں جو آپ اکیلی ہوں جیسے تو آپ تنہائی میں زیادہ تر راگ, بیکاز راگ جو ہے وہ ماحول اور موڈ کا عکاسی کرتا ہے. اب ہر کام کٹر قسم کا پسند کرتی ہیں, مذہب میں بھی اب کٹر ہیں, خیالات بھی کٹر ہیں, اب گانے بھی آپ کے کٹر ہیں. اگر آپ کو سچ بولوں تو میں انجوائے کرتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میوزک کی ایک اپنی زبان اور فلسفی ہے. اس میں نا مطلب 10 ٹھاٹ ہوتے تھے, 10 مطلب 72 تھے, 10 رہ گئے ہیں. اور یہ علم حضرت داؤد کے زمانے سے ہمارے کہنے کے مطابق ایک پرندے نے لیا انہوں نے, اور تو زندگی ان سروں پہ ٹکی ہے. کہیں آپ نے ہمیں اینیورسری کا نہیں بتایا, وہ کیسے مناتی ہیں آپ؟ اگر مناتی ہیں تو شان و شوق سے دوستوں کے ساتھ اکٹھے ملاتے ہیں, باہر کھانا کھانے چلے جاتے ہیں, کس سٹائل میں آپ کی اینیورسری ہوتی ہے؟ یا آپ کے بہت کلوز سرکل کے لوگ آ جاتے ہیں اور آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو؟ مختلف سالوں میں مختلف طرح سے اینیورسری کی ہے. آپ ایک طرح سے نہیں مناتی؟ ہاں, یہ نہیں ہے کہ بس یہی سیٹ پیٹرن ہے. تو دوبارہ کپڑے اسی طرح کے پہنتی ہیں دلہن والے جب اینیورسری پہ؟ میں نارملی دلہن والے پہنے رکھتا. ویسے یہ بڑا عجیب سی کام نہیں کہ دلہن جو ہے آج کل تو خیر 15-20 لاکھ کا جوڑا کم سے کم بنتا ہے, کم سے کم بتا رہا ہوں 50 لاکھ کے بنتے ہیں, تو ایک دفعہ ہی پہنتے ہیں, لیکن اتنا خرچہ کیوں کرتی ہیں عورتیں؟ خیر میں اللہ کا شکر ہے بعد میں بھی اتنا ہی خرچہ کر لیتی ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خوش لباسی جو ہے یہ اللہ کا مطلب محبوب فعل ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی. اور دوسرا, اگر آپ یہ اس لیے پہن رہے ہیں کہ خود نمائی ہے تو وہ شاید غلط ہے. اگر اس کو آپ شکر کے طور پر خوش ہو کر پہن رہے ہیں تو اچھا ہے. اور اگر آپ اس نیت سے پہننے کہ چلو اس سے کام کرنے والوں کا روزی روٹی لگی. دیکھیں جو اسلام ہے نا اس میں سرکولیشن آف منی از امپورٹنٹ, تو جوڑ کے رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے. خرچ کرنے پہ ضروری نہیں کہ سارا تعیش پہ کریں, لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ چلو چلتا رہے, آپ کا کیا جا رہا ہے, 10 بندے اس پہ کام پہ لگے ہوئے ہیں. ہاں ویسے دیکھیے آج کل کی شادی بھی کیا تصور ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ہمارے, جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہاں کے, جس طرح سونا مہنگا ہو گیا ہے, جس طرح دری مہنگی ہو گئی ہے, کپڑے مہنگے ہو گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج کل تو غریب آدمی تو میرے خیال صرف 2 دیگیں چاول کی پکاتا ہے اور شاید وہی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. اور بے شک امیروں کو روکنا چاہیے, کیونکہ آپ کی شادیاں, اور آپ کو پتہ ہے میں بائی ڈیفینیشن کبھی شادی پہ نہیں گئی ہوں, میں اور پارٹیز میں بہت جاتی ہوں. ولیمے میں تو جاتی ہوں گی نہ, میں کبھی ولیمے پہ بہت کوئی عزیز ہو کے جانا ہے. آئی اوائڈ شادی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ شادیاں اب غریبوں کے لیے حسرت بن چکی ہیں, اور یہ بڑی غلط ہے. دوسرا, ان شادیوں میں وہ خوبصورتی نہیں ہے. مجھے گاؤں کی وہ شادی بڑی اچھی لگتی تھی کہ اس میں بوڑھی امائیں جو ہیں اٹھ کر ایک دم وہ اپنی کوئی ککلی ڈالتی تھیں, جیسے بھی وہ گاتی تھیں, اور نوجوانوں میں بڑوں میں سب میں ایک ادب لحاظ تھا. اسٹیج نہیں لگاتے تھے, پیچھے بڑی حد بیک ڈراپ لگتی تھی, اسٹیج نہیں لگتے تھے. بڑے منع کرتے تھے, کہتے پتر تسی اتنے سلامی واسطے بیٹھے ہو تو ہو سکتا سارے بڈھے اسٹیج تے چڑھ ہی نہ سکن. میرے دادا نہیں لگانے دیتے تھے. تو وہ شادیاں پارٹیسپیٹیو تھیں, جس میں ایک سپونٹینٹی تھی, ایک خوشی تھی. لیکن ایک جو چیز مسنگ ہے نا, وہ ایک سپونٹینیس خوشی ہے. اس میں آپ کی آیا جس نے آپ کو دودھ پلایا, یا جس نے, یعنی ہر شخص شریک ہوتا تھا, اس میں یہ تفریق نہیں ہوتی تھی. اب شادیاں اسٹیجڈ ہیں,
ہمارے دور میں وہ جو کلر اسکیم چل رہی ہے, دولہا پہنچتا تھا نا, دلہن کے گھر پہنچتا تھا تو وہ اتنے دیر وہ جیسے نہیں رسیوں میں بندے وہ دھماکے ہوتے تھے, ایک دم سے وہ بم سے ہوتے تھے, پھٹتے تھے آگے, ٹھیک ہے نا. آج کل بڑی بڑی خوبصورت لائٹیں اوپر چل رہی ہوتی ہیں. سر وہ دھماکے بعد میں خواتین نے خود گھروں میں کرنے ہوتے ہیں, تو اب وہ شادی پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ تو پھر انہوں نے کرنا ہی ہے. لیکن سچ بات, اگر کمنگ بیک ٹو دا سیریس تھنگ, مجھے یہ شادی جو ہے اتنی اسٹیجڈ اور کوریوگرافڈ لگتی ہے. بوڑھے کہاں ہیں وہ جن کے چہروں پہ جھریاں ہوتی تھی, وہ آپ کو پیار دینے آتے تھے, آپ پیچھے کرتے تھے کہ میرے بال سیٹ ہوئے خراب نہ کریں. مجھے وہ مائیوں کا جیسے کچو کے پیار کرنا, بوڑھوں کا ڈانٹ دینا, سر کا اتوں کیوں لنگ رہی ہیں, وہ جو ایک خوبصورتی اور بے ساختہ پن تھا شادی میں, جو ایک خلوص تھا, وہ کبھی کبھی فلاں ناراض ہو گیا اس کو منانے چلے کہ ایک سچی بات ہے ایک وہ نا. لیکن فی زمانہ 21ویں صدی میں آ گئے, یہاں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم عورت کو وہ حقوق دیں, اس کو زبان دیں, کیونکہ ہمارے ماضی کی جو عورت تھی نا, ہمارے اماں دادے کی, وہ عورتیں جو تھیں نا وہ دل سے سوچتی تھی. آج کی عورت جو ہے وہ دماغ سے سوچتی ہے, اور میرا خیال یہی ایک قوت ہے, یقین کی قوت ہے, اور یہی ایک خوبصورتی ہے شادی کی. ویسے صاحب میں پتہ کیا سمجھتی ہوں کہ خرد اور دل کی لڑائی تو کوئی نئی ہے نہیں, تو میں اپنے آپ کو جو ہے وہ عشق کے راستے کا مسافر سمجھتی ہوں. عشق ضروری وہ دنیاوی سٹائل کا عشق نہیں ہے. عشق وہ ہے کہ جو ہر چیز سے, ہر شخص سے, اور رشتوں کے اندر خلوص کے اندر سے چلنے کے لیے, جی کام سے بھی, جو یہ آپ عورت کا دیکھیں پازیٹیو نیگیٹو دونوں طرف سے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم ہاجرہ کو چھوڑ گئے تھے لقودق صحرا کے اندر, بلکہ گرینٹ راکس کے اندر, اور ان کی گود سے وہ بیٹا پیدا ہوا کہ جو باپ کے خواب کے اوپر کٹنے کو تیار تھا. تو اور اس عورت کے قدموں میں چلے بغیر آپ کا حج نہیں ہوتا. اس میں 2-3 معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دعا کریں تو صحیح بھی کریں, کہ ایفرٹ بھی کریں, لیکن ایک سلیو وومن کے قدموں کو اتنا ایگزالٹ کرنا کہ آپ کی معافی جو ہے اس کا آخری امر جو ہے وہ اس عورت کے قدموں میں چلنا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ وہی عورت کر سکتی ہے جو تابع داری کی انتہا کرتے, وفا کی انتہا کرتے. بالکل صحیح. تو عورتوں نے ماڈرن ہونے میں, دیکھیں دین میں ممانعت کسی چیز کی نہیں ہے. مریم صرف عابدہ تھیں, خدیجہ کاروبار کرتی تھیں, اپنے ہسبینڈ کی امپلائر تھیں, اپنا رشتہ خود پیش کیا انہوں نے, امپاورڈ تھیں. فاطمہ صرف ایک ہاؤس وائف تھیں اور عورتوں کی سردار ہیں. جی ہاں. عائشہ جو ہیں وہ پڑھاتی تھیں, انہوں نے جنگ بھی کی. تو دین میں عورتوں کے رول کو جہاں بھی لے کے ہر طرح کی عورت کو ایگزالٹ کیا گیا ہے. ان عورتوں کی آسیہ ملکہ تھیں, ان کی دعا قرآن پاک میں ہے, مریم کی دعا ہے. دین میں لمٹ نہیں کیا گیا, لیکن جو عورت کا بہترین روپ ہے وہ باہر کیف ایک اچھی ماں کا, اور ایک اچھی بیوی کا, اور ایک اچھی بیٹی کا ہے. اگر ان رول سے بغاوت کر کے مجھے کوئی سینس آف فریڈم ملتی ہے نا, تو مجھے ایسی فریڈم نہیں چاہیے. اگلا جنم ملے آپ کا, اسی سٹیٹس میں رہیں گی. ایکچولی میں سچ سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کی ہر خوشی, ہر کامیابی, ہر چیز میرے خاوند کی وجہ سے ہے. والدین نے میری تربیت اچھی کی, مجھے یہاں تک کھڑا کیا کہ مجھے ایسا اچھا انسان ملا. میں آج بھی دعا کرتی ہوں کہ میری بیٹی کو میرے خاوند جیسا خاوند مل جائے. ماشاءاللہ, اللہ کرے, آمین. وہ ہی از ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کہ اگر میں ان کا عشر عشیر بھی نہیں ہوں تو جو کچھ بھی ہے وہ. اور سچ بات ہے, اگر معاشرے میں عورت سمجھ لے اس چادر کی ویلیو کہ وہ دور بھی بیٹھا ہے اور وہ چادر میرے سر پہ ہے, تو یہ تحفظ بھی ہے. اللہ کا بہت شکر ہے. اچھا یہ بتائیں, آخری پروگرام کا میں آپ سے پیغام لینا چاہتا ہوں. ہماری جو بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں, عورتیں ہیں, آپ کی ایک جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے, برکت ہے کہ آپ کو ایک اچھا شوہر ملا ہوا ہے. ماشاءاللہ کہتے ہیں مجھے شوہر نے سب کچھ دیا ہے زندگی میں, انڈیپینڈنس دی ہے, آزادی دی ہے, قوت دی ہے, طاقت دی ہے. اور ہی از مائی راک, ہی از مائی راک. یس, تو یہ ہے. تو لیکن آپ کیا پیغام دیں گی, کیونکہ ہر لڑکی کے نصیب میں ضروری نہیں ہے کہ اتنا اچھا شوہر ہی ملے, ہر ایک کی زندگی ڈیفرنٹ ہے. آگے کیا میسیج دیں گی فار اسٹرگل ان لائف آج کل کی لڑکی کو, کہ کس چیز کو اسے پسند کرنا چاہیے, ہاؤ ٹو, دس ول بی دا لاسٹ میسیج جو آپ کی طرف سے آئے گا اس پروگرام کا.
اگر آپ اس میں کوئی بتانا چاہتی ہیں تو ضرور دیں، تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ سکسیس سٹوری آپ کی ماشاءاللہ، آپ نے جس طرح زندگی میں ترقی کی ہے، کامیابی، تو یہ ایک اللہ کی بلیسنگ تو ہے، لیکن آپ کا ایک اپنا بھی ایک اسٹرگل اس کے اندر شامل ہے۔ اگر آپ نہ چاہتی تو آج اس رتبے پہ بھی نہ ہوتی جہاں ہوتی آگے، تو کیا میسیج دینا پسند کریں گی آپ؟ دیکھیں، میری تو کوئی حیثیت اور اوقات ہے نہیں کہ میں میسیج دوں، نہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اس قابل ہوں کہ لوگوں کو کوئی کہہ سکوں۔ اپنے تجربے کی روشنی میں 2-3 چیزیں کہہ سکتی ہوں۔ ایک چیز یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ اپنے روح کے سفر کو ضرور طے کریں، اپنے اندر کا سفر طے کریں تاکہ آپ کا باطن خوبصورت ہو سکے۔ ہم لوگ اکثر جو ہیں باہر کے چکا چوند میں اتنے چلے جاتے ہیں اور لا حاصل تو کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن مادیت کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں، تو مرد اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو جب بھی عورت اور مرد کی کوئی شادی کامیاب ہوتی ہے تو اس کے اندر دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور اجزاء ہوتے ہیں۔ سوسائٹی کا بہت ہاتھ ہوتا ہے، اور تو کمپرومائز کا راستہ نہ چھوڑیں۔ اگر انہوں نے مجھے اتنی آزادی دی ہے تو میں نے بھی کمپرومائز کا راستہ نہ چھوڑیں؟ نہ چھوڑیں، اچھا، کمپرومائز کریں۔ بے شک ہن آ گئی ہیں تو انہیں تو مر کے جانا ہے۔ نہیں، دیکھیں، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ اگر آپ کچھ دیں گے نہیں اور صرف مانگتے رہیں گے، بھی میں شہری خواتین کی بات کر رہی ہوں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ شخص میری ملک ہے، اس کو سپیس نہیں دیں گے اور اپنے لیے سپیس مانگیں گی، تو پھر آپ کو سڑک پہ نکل کر نعرے ہی مارنے پڑیں گے۔ تو اگر میں اپنی ایگزامپل سے کہہ سکتی ہوں، اپنے بہن بھائیوں کی شادیوں کو دیکھ کے، اپنی والدہ کی زندگی کو دیکھ کر یہ کہہ سکتی ہوں، اپنی دادی کی، یہی ہے نا ہمارے سکھانے والے۔ تو اگر آپ مرد کو سپیس دیں گے تو وہ آپ کو سپیس دے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ مجھے تو ساری آزادی چاہیے مگر آپ پر سب پابندیاں ہیں، دیکھیں مرد کو ہم لوگ آج کے خواتین، یہ مرد صدیوں سے جنگ ہوتی ہے تو مرد جنگ کا اتنا جہاد کرنے جاتا ہے، وہ جاتا ہے، کفالت کا بوجھ اٹھایا ہوا اس نے۔ باہر آپ کبھی مڈل ایسٹ میں جا کر دیکھیے، کنٹینرز میں کیسے رہتا ہے اور سب کچھ گھر بھیجتا ہے۔ یہ میں نے پہلے دادا صاحب پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، کماتے ہیں، گھر بھیج دیتے ہیں۔ جو باہر ہمارے علاقوں سے گئے یہاں پر ہیں، بھی اور آج وہ آپ بھی کماتے رہے ہیں۔ مرد کتنی تکلیف سے کماتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی بھی کچھ ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس چیز کی اپریسیشن بھی ہو اور اس کے لیے بھی وقت دیا جائے۔ یہ صرف عورت ہی کا تو نہیں ہے نا کہ اب تھکا آ رہا ہے تو اب میری انٹرٹینمنٹ کرے، اس کو بھی سکون کی ضرورت ہے۔ میں بہت معافی کے ساتھ، آئی ایم شیور ویمن ول ناٹ لائک مائی سیئنگ سو، پر سچ بات یہ ہے کہ یہ گیو اینڈ ٹیک ہے۔ کمپرومائز کا شاید لفظ غلط ہو جائے، مگر گیو اینڈ ٹیک ہے۔ دوسرا، اگر آپ کے بچے ہو چکے ہیں تو اب یو براٹ اے پرسن ان ٹو دس ورلڈ، اب آپ کی اپنی زندگی کو ایک بیک سیٹ لینی پڑے گی۔ تو معاشرے کی جو تشکیل ہے اس میں قربانی کے بغیر اگر یہی دیکھا جائے کہ جی میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو اس میں یقیناً کہیں بہت سی چیزیں ہوں گی جہاں میں نے اپنی بیٹی کی پیدائش پہ 10-12 سال کام نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کیونکہ میرے لیے ماں بننا اہم تھا، میرے لیے اپنی بیٹی کی تربیت اہم تھی، خاص طور پہ باہر کے معاشرے میں جہاں دین کی اساس نہ رکھتی تو وہ خدا نخواستہ۔ تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ قربانی جو ہے نا، قربانی جیت جاتی ہے۔ مرد کہیں نہ کہیں دیکھ لیتا ہے کہ اس عورت نے میرے لیے کیا کیا، تو وہ پھر آپ کے لیے خود بخود راغب ہو جاتا ہے۔ اس سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے ہمارے ملک میں۔ ایک زمانہ تھا ہم کہتے تھے کہ ویسٹ کا یہ کلچر ہے کہ جیسے رچرڈ برٹن اور الزبتھ ٹیلر کی 7-8 دفعہ طلاقیں ہوئی، پھر شادی ہوئی آگے، تو ہمارے یہاں یہ ایسا نہیں تھا۔ لیکن اب یہ بہت زیادہ ہوگا، جو آپ نے بھی کہا تھا نا کہ چیزیں بعض کرتی کہ ہم کمپرومائز کرتی ہیں۔ ہماری پیچھے جو مائیں دادیاں تھیں وہ کہتی ہیں آ گئے ہیں گھر میں بچوں کے لیے کمپرومائز کر رہی ہیں، چلو یار اب چھوڑ دیں گے تو بچوں کا کیا بنے گا، پھر کبھی وہ سوچتی میرا کیا بنے گا اپنا، میں بھی کتنی امپاور نہیں ہوں آگے۔ لیکن آج کل جو ہے غریب ہے یا امیر ہے، طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے اس میں آگے۔ طلاق سے بچنے کے لیے واٹ یو تھنک جو کیا فارمولہ ہے یا کیا آپ کے سامنے نصیحت ہے جو آپ کر سکتی ہیں؟ 2-3 چیزیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ میں کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی رشتے کے لیے میں ختم نہیں ہوگی نا، رب سے رشتہ قائم کرنے سے بڑا نہیں ہے۔ میں نہیں ختم کریں گے تو رب سے قائم نہیں ہوگی۔ آپ شادی میں گئے ہیں تو اگر اپنا میں ساتھ لے کر گئے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ میں ہی ساری چیزوں کی پرابلم ہے، میں نے مکانا پائے گا، کچھ بھی پان لئی میں مکانی پینی ہے۔ ایک تو یہ۔ دوسرا یہ آپ کے
अपने माँ बाप से क्या कभी इख्तलाफात नहीं हुए, बहन भाइयों से इख्तलाफात नहीं हुए? आप क्या उनको तलाक दे देते? क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो आप उन्हीं से गुजारा करते। यू फाइंड अ वे टू वर्क टुगेदर, मीनिंग रिश्ते के अंदर एक इम्प्लिसिट डायमेंशन है कि ये नहीं टूट सकता। तो शादी को मैंने इतना लाइट क्यों ले लिया है कि जब मूड हुआ तो तलाक दे दी, और जब तो अगर आप उस रिश्ते में भी इसी नीयत से जाएं कि ये हतमी है तो रास्ता निकल आएगा। बहन भाइयों से, माँ बाप से लड़ाई होने के बाद भी रास्ते निकल आते हैं। थैंक यू सबात, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आपसे सवालात हुए। हमने बहुत से मसाइल जो हैं तालीम, सेहत, मुल्की और गैर मुल्की तमाम पर गुफ्तगू करने की कोशिश की है। फिर पर्सनल बातें भी आपसे बहुत अच्छी हुई हैं हमारी, और मेरी ख्वाहिश ये है कि इंशाल्लाह हम आपसे और भी कोई सीटिंग करेंगे। इट्स अ रियल प्लेयर मीटिंग यू, इट्स अ रियल प्लेयर टॉकिंग टू यू। इट वाज अ ग्रेट शो टू माई माइंड बिकॉज आई लाइक्ड ऑलवेज आई एडमायर्ड बिकॉज जो आप बात करती हैं, जिस शाइस्तगी के साथ, जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से आप लोगों को बताती हैं, दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट योर पर्सनैलिटी। ब्लेस यू ऑलवेज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये थी सबाहत रफ़ीक साहिबा जिनसे आज गुफ्तगू की हमने प्रोग्राम सेलिब्रिटी में, और इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम के लिए फिर दोबारा हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।